توقعات اور خدشات کے سائے میں کل اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ہائی اسٹیک مذاکرات ہوں گے، اور اس سلسلے میں اسلام آباد میں تیاریاں جاری ہیں اور توقع ہے کہ آج رات کو امریکہ اور ایران کے وفود پاکستان پہنچ جائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان مذاکرات میں امریکی وفد نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں اسلام آباد پہنچے گا، اور یہ 2011 میں اس وقت کے امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے دورہ پاکستان کے بعد کسی بھی امریکی نائب صدر کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ جے ڈی وینس کے علاوہ صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اور قریبی دوست اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی امریکی وفد کا حصہ ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج رات کو ایرانی وفد بھی پاکستان پہنچ جائے گا، لیکن اب تک باضابطہ طور پر ایرانی وفد کا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا کہ کون کون اس میں شامل ہوگا۔ تاہم یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ایران کی طاقتور پاسداران انقلاب فورس کے سابق کمانڈر محمد باقر قالیباف ایرانی وفد کی قیادت کریں گے، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ایرانی وفد کا حصہ ہوں گے۔ ان مذاکرات میں بریک تھرو کا امکان ہے، اور اسی وجہ سے خطے میں طویل جنگ کے مستقل خاتمے کی امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی پاکستان کی کوششوں سے قائم عارضی اور نازک جنگ بندی، اسرائیل کی ہٹ درمی اور جارحیت کی وجہ سے ٹوٹنے کے خدشات بھی مسلسل برقرار ہیں، کیونکہ ایک دفعہ پھر اسرائیل نے وہی کیا جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، اور پھر اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے بھی وہی کیا جو وہ ہمیشہ اسرائیل کے کہنے پر کرتا آیا ہے۔ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد لبنان میں تباہ کن بمباری پر امریکہ کھل کر اسرائیل کے موقف کی حمایت کرتا نظر آیا۔ حالانکہ بدھ کی رات کو جب وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران دونوں کو اعتماد میں لے کر 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا، تو اس اعلان میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا کہ لبنان سمیت خطے کے تمام علاقے اس جنگ بندی کا حصہ ہوں گے، مگر وزیر اعظم شہباز شریف کے اس اعلان کے 3 گھنٹے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو تسلیم کیا اور کہا کہ وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی نیتن یاہو نے یہ بھی لکھ دیا کہ لبنان اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ امریکہ نے معاہدے کو قبول کر کے اپنی فتح تو ڈکلیئر کر دی، مگر امریکہ لبنان کے حوالے سے اسرائیل کے متضاد بیان پر خاموش رہا، اور اسی دوران اسرائیل نے لبنان میں ایک انتہائی بڑی فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا، اور لبنان میں 100 سے زائد حملوں کے دوران 250 سے زائد افراد کو شہید کر دیا، اور اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ایران نے بھی سخت رد عمل دیا، اور پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ ایران لبنان میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے جنگ بندی معاہدے سے نکل سکتا ہے۔ ساتھ ہی ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایرانی فورسز نے اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں کے خلاف اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور جنگ بندی سے ایک دن پہلے اسٹریٹ آف ہرمز سے 11 بحری جہاز گزرے تھے، جبکہ جنگ بندی کے بعد وہاں سے صرف 4 بحری جہاز ہی گزر پائے۔ اور پاسداران انقلاب نے آج اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک نیا نقشہ بھی جاری کر دیا ہے، جس میں ایک مخصوص راستے کا بتایا گیا ہے، اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ بحری جہاز ایرانی فورسز کے ساتھ رابطہ کر کے اس مخصوص راستے پر سفر کریں تاکہ وہ اس راستے میں موجود ممکنہ نیول مائنز سے محفوظ رہ سکیں۔ عام بات یہ ہے کہ الجزیرہ کے مطابق پاسداران انقلاب کی جانب سے بتایا گیا یہ مخصوص راستہ ایران کے جزیرے لارک کے قریب سے گزرتا ہے، جہاں پر ایرانی فورسز کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، اور پاسداران انقلاب یہاں سے کشتیوں یا بحری جہازوں کو آسانی سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ ایران کی جانب سے لبنان میں اسرائیل کے حملوں پر سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکہ نے بھی لبنان سے متعلق اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ لبنان جنگ بندی کے معاہدے کا حصہ نہیں ہے، یعنی اسرائیل اور نیتن یاہو نے لبنان کے حوالے سے ایک بار پھر امریکہ اور صدر ٹرمپ کی پالیسی کو اپنے مطابق موڑ دیا، اور وہ بھی ان کی بولی بولنے لگے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کی پوسٹ کے کئی گھنٹوں بعد وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے پہلے کہا کہ لبنان جنگ بندی کے عارضی معاہدے کا حصہ نہیں ہے، اور پھر امریکی نشریاتی ادارے پی بی ایس نیوز نے امریکی صدر ٹرمپ سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ لبنان حزب اللہ کی وجہ سے ایران کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا حصہ نہیں تھا، اور یہ ایک الگ تنازع ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایران کے ساتھ کل اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کرنے والے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی جنگ بندی میں لبنان کی شمولیت کی تردید کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کے حوالے سے ایران کا موقف غلط فہمی پر مبنی تھا، اور میری سمجھ کے مطابق اسرائیلیوں نے دراصل یہ پیشکش کی ہے کہ وہ لبنان میں اپنے اقدامات کو کچھ حد تک محدود کریں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ اور پھر کل رات کو نیتن یاہو نے ایک بار پھر لبنان میں اپنی تباہ کن بمباری کو جسٹیفائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ لبنان جنگ بندی کے کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ ایسے میں اب امریکی نشریاتی ادارے NBC نیوز کے مطابق سینئر امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کل فون کر کے لبنان میں حملوں کی شدت کم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو سکیں۔ خبر کے مطابق اسرائیل نے بھی
مذاکرات کے دوران مددگار پارٹنر بننے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کا بھی مسلسل سخت رد عمل سامنے آیا۔ حالانکہ مذاکرات اب بھی شیڈول کے مطابق اسلام آباد میں طے ہیں اور ہونے جا رہے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف اس بات کا ادراک ہے کہ مذاکرات ہی اس مسئلے کا واحد حل ہیں، مگر اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے اب بھی مذاکرات پر اندیشے برقرار ہیں۔ اور آج ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ممکنہ طور پر ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے محمد باقر قالیباف نے ایکس پر عارضی جنگ بندی کے 3 نکات کی خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ پر ہمارا گہرا اور تاریخی عدم اعتماد اس کی جانب سے ہر قسم کے وعدوں کی مسلسل خلاف ورزیوں سے پیدا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا رویہ ہے جو افسوس کے ساتھ ایک بار پھر دہرایا گیا ہے، جیسا کہ امریکی صدر نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا کہ ایران کی 10 نکاتی تجویز مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہے اور ان مذاکرات کا بنیادی فریم ورک ہے، تاہم اب تک اس تجویز کی 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ پہلی خلاف ورزی لبنان میں جنگ بندی سے متعلق 10 نکاتی تجویز کی پہلی شق پر عمل درآمد نہ کرنا ہے، اور یہ ایک ایسی کمٹمنٹ ہے جس کا وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی واضح طور پر حوالہ دیا اور اپنے بیان میں کہا، اور لبنان سمیت خطے میں ہر جگہ فوری طور پر جنگ بندی ہوگی۔ محمد باقر قالیباف نے مزید لکھا کہ دوسری خلاف ورزی جنگ بندی کے بعد ایران کی فضائی حدود میں ڈرون داخل ہونا ہے، جسے صوبہ فارس کے شہر لار میں تباہ کر دیا گیا، اور تیسری خلاف ورزی ایران کی افزودگی کے حق سے انکار ہے، جو فریم ورک کا چھٹا نقطہ ہے۔ محمد باقر قالیباف نے مزید لکھا کہ اب مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد قرار دیے جانے والے نکات کی کھلے عام اور واضح طور پر خلاف ورزی ہو چکی ہے، اور وہ بھی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے۔ ایسی صورتحال میں 2 طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی وفد کے ممکنہ سربراہ محمد باقر قالیباف کے اس بیان پر امریکی وفد کے سربراہ جے ڈی وینس کا نسبتاً مثبت رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ اس دوران جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا، اور یہ ایک بے وقوفانہ انتخاب ہوگا۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ امریکی میڈیا 10 نکاتی تجویز پھیلا رہا ہے، جس سے امریکہ ردی کی ٹوکری میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ کیا، اور ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو، بات چیت ہو، اسٹریٹ آف ہرمز کھلے اور ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ اس کے بعد آج محمد باقر قالیباف نے ایکس پر ایک 3 نکاتی بیان جاری کیا، جس میں لکھا ہے کہ ایران کے 10 نکات میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایران کا اتحادی ہونے کی وجہ سے لبنان اور پوری ایکسس آف ریزسٹنس اس جنگ بندی کا لازمی حصہ ہیں اور انہیں اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محمد باقر قالیباف کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی طور پر اور واضح انداز میں لبنان کے مسئلے پر زور دیا، اس سے انکار اور پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی واضح قیمت ہوگی اور سخت رد عمل دیا جائے گا، فوری طور پر یہ آگ بجھائی جائے۔ جبکہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل مان گیا ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ مذاکرات کرے گا، اور یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے اور امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات واشنگٹن میں ہوں گے اسرائیل اور لبنان کے درمیان، یعنی امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے جو کہا گیا اسرائیلی وزیر اعظم کو کہ آپ اپنے حملے نہ کریں تاکہ مذاکرات کامیاب ہوں، وہ بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ امریکہ کی اب ان مذاکرات میں مزید سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جنگ ختم ہو اور امریکہ اس جنگ سے نکلے۔ اس کے علاوہ آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لبنان میں اسرائیل کی دوبارہ دخل اندازی جنگ بندی کے ابتدائی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ ممکنہ معاہدوں سے پہلے دھوکے کی خطرناک علامت ہے۔ ان کارروائیوں کا سلسلہ مذاکرات کو بیکار کر دے گا، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ایران کبھی بھی اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی، اور دفتر خارجہ کی جانب سے بیان کے مطابق پاکستان لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معصوم جانوں کا نقصان اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام قائم کرنے کی عالمی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو ختم کرنے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ قطر، ترکی اور متحدہ عرب امارات سمیت دیگر اہم عرب ممالک نے بھی آج لبنان پر اسرائیل کے حملوں کی سخت مذمت کی ہے، اور متحدہ عرب امارات نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں مسلسل اضافے کے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام پر سنگین نتائج ہوں گے۔ واضح رہے کہ کل جنگ بندی کے اعلان کے صرف چند گھنٹوں بعد اسرائیل نے لبنان میں انتہائی بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کر دیا تھا، اور تھوڑے عرصے میں اسرائیل نے لبنان بھر میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے 250 سے زائد افراد کو شہید کر دیا، اور
1000 سے زائد افراد ان حملوں میں زخمی ہو گئے اور رپورٹس کے مطابق کل ہونے والے حملے گزشتہ ہفتوں سے لبنان میں جاری اسرائیلی کارروائیوں میں سب سے زیادہ شدید تھے، جبکہ آج اسرائیل نے کہا ہے کہ ان حملوں میں اس نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کے ایک معاون کو بھی مار دیا ہے۔ لبنان سے اسرائیلی حملوں کے بعد انتہائی تباہ کن اور دلخراش مناظر بھی سامنے آئے، اور اس سب کے بعد جب مذاکرات خطرے میں پڑنے لگے تو صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کہا کہ وہ لبنان پر حملے نہ کریں۔ پھر خبر آئی کہ دونوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ لبنان کے صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لبنان کے باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے۔ یعنی مذاکرات کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، تو دوسری پیش رفت اب یہ سامنے آئی ہے